تصور کریں کہ ایک میگا سٹار کی زندگی کی سب سے بڑی سب سے مہنگی فلم ریلیز ہونے والی ہے. بجٹ کوئی 500 کروڑ کے لگ بھگ ہے. جو کہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے. بالکل. اور ریلیز سے ٹھیک ایک رات پہلے وہ پوری کی پوری فلم HD کوالٹی میں آن لائن لیک ہو جاتی ہے. اوہ واو. ہاں، پروڈیوسرز کو راتوں رات کوئی 400 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے. اب عام حالات میں دیکھیں تو یہ کسی بھی کیریئر کا ایک المناک انجام ہوتا، لیکن یہاں تو کہانی ہی الگ تھی. ایگزیکٹلی. اسی لیک اور اسی کرائسس نے ہمدردی کی ایک ایسی لہر پیدا کی جس نے اس سپر سٹار کو سیدھے ایک ریاست کے وزیر اعلیٰ کی کرسی تک پہنچا دیا. آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم جدید ہندوستانی سیاست کے سب سے بڑے پلاٹ ٹوسٹ کی بات کریں. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کوئی فلمی اسکرپٹ نہیں ہے. یہ بالکل کل کی بات ہے. 10 مئی 2026 جب تمل ناڈو کی 60 سالہ پرانی روایتی سیاست، جسے ہم پولیٹیکل ڈیوپولی کہتے ہیں، وہ ریت کے قلعے کی طرح زمین بوس ہو گئی. بالکل صحیح کہا. اور سنیما کے سپر سٹار جوزف وجے نے ریاست کے 9ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھا لیا. آج 11 مئی ہے اور اس پورے منظرنامے کا دھواں ابھی چھٹنا باقی ہے. اچھا، تو آج کی اس نشست کا مقصد صرف خبریں سنانا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی گہرائی میں جانا ہے کہ یہ ناممکن کارنامہ آخر ممکن کیسے ہوا. بالکل. اور اس کے پیچھے کی سائنس کیا تھی؟ ہاں، اور اس تجزیے کے لیے ہم نے مختلف خبروں کے تراشوں، معروف تجزیہ کار آنند نٹراج کے پولیٹیکل بلاگ تھنک اسکول کی شاندار دستاویزی تحقیق اور ویکیپیڈیا کے مضامین کو کھنگالا ہے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک فلم سٹار نے اپنے ڈانس کرنے والے فین کلبز کو ایک منظم سیاسی آرمی میں بدلا، اور MGR جیسی لیجنڈری شخصیت سے ان کا موازنہ کتنا درست ہے. اور ظاہری بات ہے، ان کی آخری فلم جننائیگن کے پراسرار لیک کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے. بالکل. تو اگر ہم اس کو ان پیک کریں، یہ سفر کل شروع نہیں ہوا. جہاں تک میں نے ریسرچ پڑھی ہے، اس کی بنیاد 2009 میں ہی رکھ دی گئی تھی، جب وجے نے وجے مکلایاکم نامی تنظیم بنائی. ہاں، جسے VMI بھی کہتے ہیں. دیکھیے، دیکھنے میں یہ ایک روایتی فین کلب تھا جو اپنے ہیرو کی فلمیں پروموٹ کرتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک خاموش سیاسی لیبارٹری تھی. وہ صرف نعرے نہیں لگا رہے تھے. ایگزیکٹلی. انہوں نے اپنے فینس کو صرف سنیما ہالز تک محدود نہیں رکھا. ان سے باقاعدہ گراؤنڈ پر کام کروایا، بلڈ ڈونیشن کیمپس لگوائے، سیلاب متاثرین کی مدد کروائی، اور غریب بچوں کے لیے مفت ٹیوشن سینٹرز کھلوائے. اچھا، یہاں تھنک اسکول کی ریسرچ ایک ایسا ڈیٹا پیش کرتے ہیں جو لٹرلی کسی کا بھی دماغ گھما دے. 2024 تک وجے کے پاس پورے تمل ناڈو میں 85,000 رجسٹرڈ فین کلبز تھے. 85,000؟ یہ نمبر واقعی بہت بڑا ہے. ہاں، اور ہر کلب میں کم سے کم 25 فعال ارکان تھے، یعنی کل ملا کر 2 ملین 20 لاکھ گراؤنڈ ورکرز. واو. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی ٹیک سٹارٹ اپ نے اپنا پروڈکٹ لانچ کرنے سے 10 سال پہلے ہی ایک بہت بڑا سپلائی چین اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تیار کر لیا ہو. بالکل صحیح انالوجی دی آپ نے. انہوں نے راتوں رات کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنائی تھی. جب وقت آیا تو انہی فین کلب کے ضلعی صدور کو پارٹی کا کوارڈینیٹر بنا دیا. تو وہ بلڈ ڈونیشن کیمپس اچانک انتخابی دفتر بن گئے. ایگزیکٹلی. یہ تنظیمی سطح پر ایک ماسٹر سٹروک تھا. ذرا سوچئے، جو روایتی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اربوں روپے اور کئی دہائیاں خرچ کرتی ہیں صرف اس لیے کہ ہر محلے اور ہر بوتھ کی سطح پر ان کا ایک کارکن موجود ہو. اور انہیں یہ بنایا مل گیا. ہاں، وجے کو یہ سب کچھ تیار ملا. ان کے پاس نوجوانوں کا ایک ایسا ڈیٹا بیس اور نیٹ ورک تھا جو ایک اشارے پر گراؤنڈ پر متحرک ہو سکتا تھا. لیکن رکیے، یہاں میری ایک بہت بڑی الجھن ہے. میں سوچ رہی تھی کہ فین ہونا اور ووٹر ہونا، یہ دونوں تو بالکل الگ نفسیاتی کیفیات ہیں نا؟ کیسے؟ میں ایک ہیرو کی فلم دیکھنے کے لیے 500 روپے کا ٹکٹ خرید سکتی ہوں، اس کے گانے پر سیٹیاں بجا سکتی ہوں، لیکن کیا میں اسے اپنے شہر کا اربوں کا بجٹ اور پالیسی میکنگ سنبھالنے دوں گی؟ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. رجنی کانت کو ہی دیکھ لیں، وہ تمل سنیما کے خدا مانے جاتے ہیں. کمل ہاسن بھی تھے. ان دونوں کے پاس بھی تو بے پناہ مداح تھے، لیکن سیاست میں وہ بری طرح فیل ہو گئے. تو وجے کے فینز اچانک اتنی مؤثر ووٹرز میں کیسے بدل گئے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت زبردست سوال ہے،
اور میرا خیال ہے اس کا جواب سٹارڈم میں نہیں ہے بلکہ ڈیموگرافی یعنی آبادی کے تناسب اور ٹائمنگ میں چھپا ہے۔ ٹائمنگ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ 2026 میں تمل ناڈو کے 31% ووٹرز کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ اب ذرا اس نوجوان نسل کی نفسیات سمجھیں۔ انہوں نے ڈی ایم کے اور AIADMK کی وہ پرانی تلخ نظریاتی جنگیں نہیں دیکھیں جو کروناندھی اور جے للیتا کے دور میں لڑی جاتی تھیں۔ ہاں، وہ تو ایک الگ ہی دور تھا۔ بالکل۔ ان نوجوانوں کو اس بات سے کوئی خاص غرض نہیں تھی کہ 50 سال پہلے دراوڑ تحریک کا کیا نظریہ تھا۔ ان کے مسائل آج کے ہیں، مطلب بے روزگاری، IT سیکٹر کا دباؤ، خواتین کا تحفظ اور مہنگائی۔ انہیں ایک ایسا نیا چہرہ چاہیے تھا جس پر پرانے داغ نہ ہوں، اور شاید اسی وجہ سے ان کا موازنہ بار بار MGR سے کیا جاتا ہے۔ ہاں بالکل۔ آنند نٹراج کا بلاگ بھی اس پر بڑی گہری روشنی ڈالتا ہے کہ کیسے ماضی میں MGR نے سنیما سے سیاست میں آ کر پوری ریاست کا نقشہ بدل دیا تھا۔ جی ہاں، موازنہ تو ہوتا ہے، لیکن آنند نٹراج بہت خوبصورتی سے یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ MGR اور وجے کے سفر کی جو میکینکس ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، MGR نے اپنی سیاست کا باقاعدہ آغاز 30 سال کی عمر میں ہی کر دیا تھا۔ وہ برسوں تک DMK پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کا حصہ رہے، MLA بنے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کے پاس انا دورائی کی صورت میں ایک واضح سیاسی استاد تھا اور کروناندھی کی صورت میں ایک واضح حریف۔ تو ان کا نظریہ بہت فوکسڈ تھا۔ ایگزیکٹلی۔ دوسری طرف وجے نے 50 سال کی عمر میں بغیر کسی استاد کے اپنی الگ پارٹی کی بنیاد رکھی، اور ان کا نظریہ کسی ایک خانے میں فٹ نہیں آتا۔ یعنی وہ بے وقت کامراجر، امبیڈکر اور پیریار جیسے مختلف اور بسا اوقات متضاد رہنماؤں کی فلسفی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ تو اگر میں اسے ایک اور انالوجی کے ذریعے سمجھوں تو MGR کی سیاست ایک لیزر بیم کی طرح فوکس تھی جو ایک ہی ہدف پر مرکوز تھی، جبکہ وجے کی سیاست ایک فلڈ لائٹ کی طرح ہے۔ ہاں، فلڈ لائٹ۔ مطلب وہ پورے میدان کو روشن کر کے ہر نظریے اور ہر طرح کے ووٹر کو بے وقت اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت عمدہ مثال ہے، اور وجے کو اس فلڈ لائٹ کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ تمل ناڈو میں ایک بہت بڑا سیاسی خلا یعنی ویکیوم پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جو دو بڑی پارٹیاں تھیں، ہاں، DMK اور AIADMK، وہ وقت کے ساتھ بالکل ایک جیسی ہو چکی تھیں۔ دونوں پر شدید کرپشن کے الزامات تھے، دونوں ہی الیکشن جیتنے کے لیے ایک جیسی فری بیز یعنی مفت اشیاء بانٹ رہی تھیں۔ تو عوام کے لیے یہ صورتحال ایسی ہو چکی تھی جیسے کوک بمقابلہ پیپسی، برانڈ الگ تھے لیکن ذائقہ اور نقصان ایک ہی تھا۔ بالکل، اور ایسے ماحول میں جب کوک اور پیپسی دونوں سے دل بھر جائیں تو عوام کو محض ایک صاف پانی کی بوتل چاہیے ہوتی ہے۔ تو وجے کا پیغام بہت سادہ تھا کہ وہ دونوں کرپٹ ہیں، ان کا خاندانی نظام ہے اور میں باہر کا آدمی ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اپنی اس آزاد شناخت کو ثابت کرنے کے لیے 2021 میں انہوں نے ایک انتہائی غیر معمولی بلکہ انڈین کلچر کے لحاظ سے ایک بہت ہی متنازع قدم اٹھایا۔ وہ مقدمے والی بات۔ ہاں، انہوں نے اپنے ہی والدین کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ لٹرلی؟ مطلب اپنے ہی والدین پر؟ جی ہاں، کیونکہ ان کے والد جو خود ایک مشہور فلم ساز ہیں، انہوں نے وجے کی اجازت کے بغیر ان کے نام پر ایک سیاسی پارٹی رجسٹر کروا لی تھی۔ اچھا، یہ تو واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص اپنی سیاسی شناخت بچانے کے لیے اپنے ہی والدین کو عدالت میں لے جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا اور خاص طور پر تمل ناڈو میں تو والدین کا احترام ایک بہت جذباتی معاملہ ہے نا؟ بہت زیادہ حساس معاملہ ہے، لیکن وجے کو ایک بہت سخت فیصلہ کرنا تھا۔ تمل ناڈو کی سیاست میں خاندانی وراثت یعنی ڈائنسٹی پالیٹکس سب سے بڑی بیماری سمجھی جاتی ہے۔ DMK پر بھی یہی الزام ہے نا؟ بالکل۔ اگر وجے اپنے والد کو اپنی پارٹی چلانے دیتے تو وہ پہلے دن ہی عوام کی نظر میں ایک اور خاندانی پراپرٹی بن جاتے۔ اپنے والد کو عدالت لے جا کر انہوں نے ایک بہت بے رحم لیکن مؤثر پیغام دیا کہ میرے اصول میرے خاندان سے بھی بڑے ہیں۔ تو اس سخت قدم نے عوام میں وجے کا امیج ایک ایسے اصول پسند لیڈر کے طور پر مضبوط کیا جو خاندانی سیاست کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔
لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں عملی سیاست کوئی سیدھا ہائی وے تو نہیں ہے۔ خاندانی محاذ پر اس بغاوت کے بعد الیکشن سے عین قبل وجے کو 2 بہت بڑے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں، اور وہ بحران ان کا پورا کیریئر ختم کر سکتے تھے۔ ان میں سے پہلا سپٹمبر 2025 میں کرور کا سانحہ تھا۔ جی، کرور کے مقام پر ان کی ایک بہت بڑی سیاسی ریلی تھی جس میں گنجائش سے کئی گنا زیادہ ہجوم امڑ آیا۔ انتظامیہ اور وجے کی ٹیم اس ہجوم کو کنٹرول نہیں کر پائیں۔ گرمی اور بدنظمی کی وجہ سے وہاں بھگدڑ مچ گئی جس میں 41 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 41 لوگ؟ یہ تو بہت بڑا سانحہ تھا۔ بہت بڑا۔ کسی بھی نئے سیاستدان کے لیے جو ابھی اپنے آپ کو ایک قابل اعتبار منتظم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یہ واقعہ ایک سیاسی خودکشی کے مترادف تھا۔ اپوزیشن نے تو فوراً بیانیہ بنا لیا ہوگا۔ ظاہر ہے، انہوں نے کہا کہ جو شخص ایک جلسے میں پنڈال نہیں سنبھال سکتا، وہ 8 کروڑ کی آبادی والا صوبہ کیسے سنبھالے گا؟ لیکن یہاں سے کہانی کا رخ پلٹتا ہے۔ اگر کوئی روایتی سیاستدان ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ فوراً کسی جونیئر پولیس افسر کو معطل کرتا یا کیمروں سے چھپ جاتا۔ لیکن وجے نے کچھ الگ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ فوراً منظر عام پر آئے۔ انہوں نے کسی پر ملبہ ڈالنے کے بجائے سیدھا اس پورے سانحے کی اخلاقی اور تنظیمی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی اور متاثرین کے لیے بھاری معاوضے کا اعلان کیا۔ یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں عوام اور نظام کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، مطلب عدم اعتماد، وہ اتنا زیادہ ہے کہ جب کوئی لیڈر کیمرے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے تو عوام اسے اس کی کمزوری نہیں، سچائی سمجھتے ہیں۔ اور اسی سچائی کا نتیجہ تھا کہ کروڑ جیسے بڑے سانحے کے باوجود الیکشن میں 85% کا تاریخی ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا۔ اوہ واو! مطلب عوام نے انہیں معاف کر دیا؟ بالکل، عوام نے ان کی انتظامی ناکامی کو ان کی اخلاقی کامیابی کے نیچے دبا دیا۔ صحیح۔ ایک طرف تو کرور سانحے میں انہوں نے ایک بالغ نظر لیڈر کا کردار ادا کیا، لیکن حیران انگیز طور پر ان کی سیاسی ساکھ پر سب سے بڑا حملہ ان کی اپنی روایتی فیلڈ یعنی سنیما کی طرف سے ہوا۔ آپ جنا نائگن فلم کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، ان کی میگا بجٹ اور آخری فلم پر جو تنازع کھڑا ہوا۔ سینسر بورڈ نے مذہبی اور عسکری جذبات کے حوالے سے فلم کا سرٹیفکیٹ روک دیا۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، مطلب بات کہاں تک چلی گئی۔ اور پھر 9 اپریل 2026 کو ریلیز سے پہلے ہی پوری فلم HD کوالٹی میں آن لائن لیک ہو گئی، جس سے پروڈیوسرز کو 300 سے 400 کروڑ کا نقصان ہوا۔ اب چونکہ الیکشن سر پر تھے تو یہ صرف ایک فلمی نقصان نہیں تھا، یہ ایک پولیٹیکل بھونچال بن گیا۔ بالکل، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ اس گفتگو میں ہم کسی بھی سیاسی موقف کی قطعی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف ان حقائق کو غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں جو مختلف اخبارات میں رپورٹ ہوئے۔ بالکل، ہم بس رپورٹس ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ٹی وی کے پارٹی یعنی وجے کی جماعت نے اس لیک کا سیدھا الزام مرکزی وزیر اور BJP پر لگا دیا، جبکہ دوسری جانب BJP نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ سینسر بورڈ نے بھی کسی سیاسی دراندازی سے انکار کیا، لیکن انڈین ایکسپریس کے ایک تفصیلی جائزے نے ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کیا۔ وہ کیا؟ ان کا استدلال یہ تھا کہ اس پورے تنازع کے پیچھے کوئی بھی ہو، اس کا سب سے زیادہ سیاسی فائدہ دراصل وجے کو ہی ہوا۔ اچھا، کس طرح؟ اس بحران نے راتوں رات وجے کو عوام کی نظر میں ایک مظلوم مگر بہادر ہیرو بنا دیا۔ عوام کو لگا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک اکیلے شخص کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس نے ان کی مہم میں ایک جذباتی لہر دوڑا دی۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بہت اہم سوال اور تضاد بھی تو کھڑا ہوتا ہے۔ مظلوم ہیرو والا بیانیہ تو ٹھیک ہے، لیکن فلم کے مواد کا کیا؟ مطلب؟ فلم کے ڈائریکٹر H. ونود نے کہا تھا کہ یہ ایک اوریجنل فلم ہے، لیکن جب ٹریلر آیا اور فلم لیک ہوئی تو پتا چلا کہ یہ تو تیلگو فلم بھگوت کیسری کا ریمیک نکلی۔ تو کیا اپنی آخری فلم کے بارے میں اس طرح کا تضاد ان کی سچائی اور شفافیت پر مبنی سیاسی مہم کو نقصان نہیں پہنچاتا؟ دیکھیں، یہ تنقید بالکل جائز ہے اور کئی صحافیوں نے یہ سوال اٹھایا بھی، لیکن بحران کے وقت سیاستدانوں کا رویہ عوام کی نظر میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی وہ فلم کی کہانی کو بھول گئے؟ بالکل، کروڑ سانحے میں ذمہ داری قبول کرنے سے عوام کا اعتماد اتنا بڑھ چکا تھا کہ فلم کی کہانی اوریجنل ہے یا کاپی، یہ سوال ان کے لیے ثانوی ہو گیا۔
عملی سیاست میں آپ کا برہان کو سنبھالنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان تمام طوفانوں، سانحات اور لیکس کو عبور کر کے وجے نے الیکشن تو جیت لیا، لیکن اب وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور یہاں سے ذاتی زندگی اور حکومت کے مسائل ایک نئی کہانی سنا رہے ہیں۔ سیاست چلانا الگ۔ الیکشن میں وجے کی پارٹی نے 108 سیٹیں جیتی، جو کہ میجورٹی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ حکومت بنانے کے لیے 118 کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اب ان کے پاس 10 سیٹیں کم تھیں۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر وجے کو حکومت بنانے کے لیے انہی پرانے نظام کا حصہ بننا پڑ رہا ہے، میرا مطلب ہے انہیں کانگریس، وی سی کے اور سی پی آئی جیسی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا، جن کی کرپٹ روایات کے خلاف انہوں نے مہم چلائی تھی۔ یہ ریئل پالیٹک کی تلخ حقیقت ہے۔ ان پارٹیوں کے مخصوص ووٹ بینک کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا، اور صرف یہی نہیں، ان کا اپنا مینیفیسٹو بھی تو دیکھیں۔ ہاں، وہ مینیفیسٹو تو لگتا ہے جیسے کوئی گیم شو چل رہا ہے۔ مطلب ہر دلہن کو 8 گرام سونا، 60 سال سے کم عمر خاتون کو 2500 روپے ماہانہ، مفت گیس سلنڈر، یہ فری بیز تو ریاستی معیشت تباہ کر دیں گی۔ یہی تو اقتصادی تخمینے بتاتے ہیں کہ یہ فری بیز دسیوں ہزار کروڑوں روپے کی لاگت لائیں گی۔ اب اگر وہ وعدے پورے کرتے ہیں تو خزانہ دیوالیہ ہو سکتا ہے، نہیں کرتے تو مداح سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ اور اس سب کے ساتھ ان کی ذاتی زندگی کا کیا؟ خبریں ہیں کہ ان کی اہلیہ سنگیتا نے 26 سالہ رفاقت کے بعد طلاق کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ ہاں، جس میں مبینہ بے وفائی اور اداکارہ ترشا کے ساتھ تعلقات کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ماضی میں انکم ٹیکس چھاپوں کے مسائل بھی رہے۔ تو کیا ان کی سیاست واقعی کوئی نیا انقلاب ہے یا صرف پرانی شراب نئی بوتل میں؟ یہی تو عملی سیاست ہے۔ پردے پر سب ٹھیک کرنا آسان ہے، لیکن حقیقی زندگی کی بیوروکریسی، ٹوٹتے رشتے اور معاشی دباؤ سنبھالنا، اس میں کوئی ری ٹیک نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو اگر ہم پوری گفتگو کو سمیٹیں تو کس طرح ایک کیتھولک والد اور ہندو والدہ کے گھر پیدا ہونے والے، بین المذہب ہم آہنگی پر یقین رکھنے والے سپر سٹار نے 60 سالہ خاندانی سیاست کے بت کو پاش پاش کر دیا ہے اور آج وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ یہ واقعی جدید ہندوستانی سیاست کی حیرت انگیز کہانی ہے۔ لیکن جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو کیا تمل ناڈو کے عوام نے واقعی ایک نئے سیاسی مسئلے کو منتخب کیا ہے، یا پھر محض ایک ایسی نئی میگا بجٹ فلم کا ٹکٹ خریدا ہے جس میں ان کا پسندیدہ ہیرو اب سسٹم کو ٹھیک کرنے کی لاجواب ایکٹنگ کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب کیمرے بند ہوں گے، ڈائریکٹر کا کٹ نہیں سنائی دے گا اور عملی سیاست کے تلخ حقائق سامنے آئیں گے، تو کیا یہ سپر سٹار بغیر کسی لکھی ہوئی اسکرپٹ کے پرفارم کر پائے گا؟ اس تفصیلی گفتگو میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے الوداع۔